یہ بہار شریعت احمد رضا خان بریلوی نے لکھا ہے جناب، صفحہ جلد اول صفحہ 26 کے اوپر کہ اولیاء اللہ اپنی قبروں میں زندہ ہوتے ہیں اور مرنے کے بعد ان کی طاقتوں میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ یہ رسالہ المعجزۃ العظمی المحمدیہ کیا لکھا ہے جناب؟ اس کے صفحہ نمبر 160 پہ لکھا ہے عرس کرنا، اس موقع کے اوپر روشنی کرنا، فرش اور لنگر کا انتظام کرنا شریعت سے ثابت ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اندازہ کریں یہ ترقی ہو گئی ہے۔ پہلے قبہ بنایا اس لیے تھا کہ جناب ممتاز ہو جائے، قبے کے اوپر ایک ایک کام کرتے جا رہے ہیں اور شرک کی فیکٹری کھول دی ہے اور نام آ گیا اب اس کے اوپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ کہتا ہے جناب عرس کرنا رسول اللہ کی سنت ہے۔ اندازہ کریں وہ عمارت جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی میں تعمیر کی گئی ہو، معصیت اور گناہ کے اندر تعمیر کی گئی ہو، اسے گرانا مسجد ضرار کے گرانے سے بھی زیادہ ضروری ہونا چاہیے۔ اور آج دیکھیں کیا لکھا ہے جناب، آج بعض گمراہ لوگوں نے قبروں کا حج کرنا بھی شروع کر دیا ہے اور اس کے طریقے وضع کر لیے ہیں، اور دین اور شریعت کے مخالف امور میں سے یہ بھی ہے کہ لوگ قبروں اور مزاروں کے سامنے عاجزی اور انکساری کا اظہار کرتے ہیں، ان کے اوپر دیے جلاتے ہیں، قبروں کے اوپر چادریں چڑھاتے ہیں اور ان پر دربان بٹھانا، ان کو چومنا اور ان کے پاس رزق اور اولاد طلب کرنا، یہ ان سب امور کا شریعت اسلامیہ میں کوئی جواز نہیں ہے۔ یہ حنفی عالم ہیں اور یہ حنفی اکابر ہیں اور یہ علماء جمہور میں داخل ہیں، ان کو ہٹا دو، دیکھتے ہیں کون بچتا ہے پیچھے۔ مفتی حنیف قریشی، اس کا کیا مقام ہے؟ امام ابو حنیفہ کو ہٹا دیا، امام محمد کو ہٹا دیا، امام ابو یوسف کو ہٹا دیا، امام کاسانی کو ہٹا دیا اور اسی طرح امام سرخسی کو ہٹا دیا، امام محمد بن الحسن کو ہٹا دیا، قاضی ابراہیم حنفی بھی ان سے گیا۔